بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پہاڑی کے چھوٹے سے گاؤں میں صابرہ نامی ایک عورت رہا کرتی تھی، جہاں مٹی کے گھر اور کھیتوں کے سبزہ زار اسے سکون فراہم کرتے تھے۔ وہ بچپن ہی سے محنتی اور خوش طبع تھی۔ جلد ہی اس کی زندگی میں مشکلات کا آغاز ہو گیا۔ صابرہ کے والد ایک کسان تھے جو اپنی محنت کے ذریعے اپنی روزمرہ کی ضروریات پوری کیا کرتے تھے۔ ان کے پاس زیادہ زمین نہیں تھی، مگر دل بے حد وسیع تھا۔ وہ اپنے والدین کی اکلوتی اولاد تھی اور اس کی والدہ نے اسے صبر اور شکر کی تعلیم دی تھی، اس لیے اس کا نام صابرہ رکھا گیا۔ جب صابرہ جوان ہوئی تو اس کی شادی نزدیکی گاؤں کے نوجوان حیدر کے ساتھ کر دی گئی۔ حیدر ایک انتہائی نیک انسان تھا، لیکن غربت نے اس کی زندگی کو سخت بنا دیا تھا۔ دونوں نے اپنے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کا عہد کیا اور ایک دوسرے کے لیے سہارا بن گئے۔ لیکن شادی کے چند مہینوں کے بعد صابرہ پر مسائل کا ایک طوفان آ گیا۔ حیدر بیمار ہو گیا اور کمانے کے قابل نہ رہا۔ علاج کی قیمت بہت ہی زیادہ تھی اور صابرہ کے پاس بیچنے کے لیے بھی کچھ موجود نہیں تھا۔ اس نے اپنے زیورات تک فروخت کر دیے تھے، لیکن حیدر کی حالت بدلے نہ بدلی۔ گاؤں کے لوگ اسے مختلف مشورے دیتے رہے، مگر کوئی بھی حقیقی مدد نہ کر سکا۔ جب حیدر کا انتقال ہو گیا، صابرہ کی دنیا بالکل اجڑ گئی۔ وہ اکیلی رہ گئی، بے سہارا۔ گاؤں کے لوگوں نے اس کی مدد کی، لوگوں نے باتیں بنانی شروع کر دیں۔ کچھ کا کہنا تھا کہ یہ بد نصیب ہے، تو کچھ نے الزام لگایا کہ شاید صابرہ نے اپنے شوہر کا خیال ٹھیک سے نہیں رکھا۔ گاؤں کے لوگوں کا رویہ صابرہ کے دل کے لیے بہت تکلیف دہ تھا۔ ان مشکلات اور غموں کے باوجود صابرہ نے بالکل ہمت نہیں ہاری۔ اس نے اپنی سلائی اور کڑھائی کے ہنر کو کاروبار میں بدل دیا۔ وہ دن رات محنت کرتی، کبھی کبھی بھوکی بھی رہتی، مگر اپنے بیٹے کو تعلیم دلوانے کا عزم نہیں چھوڑا۔ اس کی ماں کی دعائیں ہمیشہ اس کے ساتھ رہیں۔ وقت گزرتا گیا اور صابرہ کی محنت رنگ لانے لگی۔ اس نے گاؤں میں چھوٹا سا سلائی کا کاروبار شروع کیا، جس سے گاؤں کی عورتیں کام سیکھنے آتی تھیں۔ اس کی جدوجہد اور عزم نے اس کو بہت عزت دی۔ اس کا بیٹا تعلیم میں کامیاب ہوا اور شہر جا کر ایک اچھی نوکری حاصل کی۔ صابرہ کی کہانی دکھ اور صبر کا ایک سبق ہے، جو ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ اگر ارادہ مضبوط ہو اور دل میں امید کی روشنی ہو تو کامیابی حاصل کی جا سکتی ہے۔ آج صابرہ اپنے بیٹے کے ساتھ بے حد خوش ہے اور اس کا گاؤں اس کی ہمت اور کامیابی کی مثال دیتا ہے۔ صابرہ کی محنت اور صبر کی بدولت اس کا بیٹا فہد ایک کامیاب شخص بن گیا۔ جب فہد جوان ہوا تو صابرہ نے اس کی شادی بہت محبت اور خوبصورتی کے ساتھ عائشہ سے کر دی۔ شادی کے ابتدائی دن خوشیوں سے بھرے ہوئے تھے۔ گھر میں رونق تھی اور صابرہ کو یہ لگنے لگا تھا کہ اس کی دعائیں قبول ہو گئی ہیں۔ مگر شادی کے کچھ ہی مہینوں کے بعد عائشہ کا رویہ بدلنے لگا۔ اس نے گھر کا انتظام اپنے ہاتھوں میں لے لیا اور صابرہ کو بوجھ سمجھنا شروع کر دیا۔ پہلے وہ چھوٹے چھوٹے کاموں پر تنقید کرتی، پھر آہستہ آہستہ جھگڑوں کی صورت اختیار کر لی۔ صابرہ نے یہ سب کچھ برداشت کیا کیونکہ اس نے ہمیشہ صبر کرنا ہی سیکھا تھا۔ وقت کے ساتھ ساتھ عائشہ کا ظلم بڑھتا ہی چلا گیا۔ وہ صابرہ کو کھانے پینے کی چیزوں سے محروم رکھتی، کبھی کھانے میں نمک نہ ہونے کا بہانہ بناتی تو کبھی کہتی کہ کھانا ختم ہو گیا ہے۔ صابرہ پھر بھی بھوکی رہتی، لیکن کسی سے کوئی شکایت نہیں کرتی۔ جو کچھ تھوڑا بہت باورچی خانے میں ہوتا وہی کھا لیتی، اگر کچھ نہ ملتا تو پانی پی کر ہی سو جاتی۔ فہد جو دوسرے ملک میں کام کرتا تھا، اسے یہ نہیں پتا تھا کہ اس کی ماں کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ وہ خوش تھا کہ اس کی بیوی اچھی ہے اور اس کی ماں کا خیال رکھتی ہے۔ ہر مہینے وہ پیسے بھیجتا رہا۔ عائشہ نے گاؤں والوں کے سامنے صابرہ کو خود غرض عورت کے طور پر پیش کیا ہوا تھا، جس کی وجہ سے لوگ اس پر باتیں کرنے لگے۔ صابرہ ان باتوں سے تکلیف اٹھاتی، لیکن خاموش رہتی تھی اور صبر کا دامن تھامے رکھتی۔ ایک دن جب ظلم اپنی انتہا کو پہنچا اور صابرہ کی طبیعت بہت خراب ہوئی، عائشہ نے اسے کمرے میں بند کر دیا۔ پھر ایک دن فاطمہ نے یہ سب کچھ دیکھ لیا اور گاؤں کے بزرگوں کو اس کے بارے میں بتایا۔ گاؤں کے لوگ صابرہ کے حق میں اٹھ کھڑے ہوئے۔ فہد کو جب اس کی ماں کی بیماری کا پتہ چلا تو وہ گاؤں آیا اور عائشہ سے حقیقت پوچھی۔ جب عائشہ نے ٹال مٹول کی تو گاؤں کے بزرگ عورتوں نے ساری حقیقت اگل دی۔ فہد کا دل غم اور غصے سے بھر گیا۔ اس نے فوراً عائشہ کو گھر سے نکال دیا اور اپنی ماں سے معافی مانگتے ہوئے کہا کہ اس نے بہت بڑی غلطی کی ہے۔
فہد نے اپنی ماں سے کہا کہ اس نے ہمیشہ اسے خوش رکھنے کی کوشش کی تھی، لیکن کبھی یہ نہیں جانا تھا کہ وہ کس حال میں ہے۔ آج وہ سمجھ رہا تھا کہ اس کی ماں کی اصل خوشی کس میں تھی۔ فہد اپنی ماں کی حالت دیکھ کر بے حد پریشان ہو گیا تھا۔ اس نے فیصلہ کیا کہ وہ اپنی ماں کا علاج ایک نئے ڈاکٹر سے کروائے گا اور ان کی مکمل دیکھ بھال کرے گا۔ فہد ماں کے ساتھ وقت گزارنے اور ان کی صحت کا خیال رکھنے میں پورا دھیان لگا رہا تھا۔ اس کی محبت اور دیکھ بھال سے صابرہ کی صحت ایک بار پھر سے بہتر ہو گئی اور گھر میں پھر سے سکون واپس آ گیا۔ عائشہ نے اپنی غلطیوں کا احساس کیا اور فہد اور اس کی ماں سے معافی مانگی اور پھر سے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کی کوشش کی۔ غلطیوں کا احساس کرنے کے بعد صابرہ کے ساتھ عائشہ نرمی سے پیش آنے لگی۔ گاؤں کے لوگ جو پہلے صابرہ پر تنقید کیا کرتے تھے، اب اس کی قربانیوں اور ہمت کو سراہنے لگے۔ فہد نے اپنی ماں کی یاد میں ایک اسکول قائم کیا جہاں لڑکیوں کو تعلیم دی جاتی تھی۔ وہ ہمیشہ اپنی ماں کا ذکر کرتے ہوئے بتاتا کہ اس کی کامیابیوں کا راز اس کی ماں کی دعاؤں اور صبر میں تھا۔ صابرہ کی زندگی میں خوشیاں واپس آئی تھیں، مگر ایک دن اس کی طبیعت پھر خراب ہو گئی۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا وقت قریب ہے۔ اس نے اپنے بیٹے فہد اور عائشہ کو صبر اور معافی کی اہمیت سکھائی۔ اس کی موت نے فہد اور عائشہ کی زندگیوں کو بدل دیا۔ فہد نے اپنی ماں کی نصیحتوں کو یاد رکھتے ہوئے اس کے نام سے کئی فلاحی کام شروع کیے اور اپنی نسل کو صبر اور معافی کے بارے میں سکھایا۔ صابرہ کی کہانی ہمیں یہ سبق سکھاتی ہے کہ زندگی کے مشکل ترین لمحات میں بھی سب سے طاقتور ہتھیار صبر اور معافی ہے، اور حقیقی سکون وہی لوگ پاتے ہیں جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ یہ کہانی ایک ایسی عورت کی ہے جس نے اپنی زندگی میں بے شمار مشکلات کا سامنا کیا، مگر اس کے دل میں ہمیشہ صبر اور معافی کی جگہ تھی۔ فہد اس کا بیٹا اپنی ماں کے ساتھ جتنا پیار کرتا تھا، اتنا ہی اس نے اس کی دیکھ بھال بھی کی۔ فہد نے اپنے گاؤں میں ایک چھوٹا سا اسکول بنوایا اور اپنی ماؤں کی دعاؤں کا شکریہ ادا کیا کہ ان کی بدولت اس کی زندگی بدل گئی۔ فہد نے اپنی ماں کے ساتھ گزرا ہر لمحہ یاد رکھا اور لوگوں کو ہمیشہ صبر اور معافی کی طاقت کے بارے میں ہی بتاتا رہا۔ جب اس کی ماں کی زندگی کا آخری وقت آیا تو اس نے اپنے بیٹے کو صبر کا درس دیا اور معافی کی اہمیت پر زور دیا۔ وہ چاہتی تھی کہ اس کی غلطیوں کو بلا کر انسان ایک دوسرے کو معاف کر دے، کیونکہ اللہ ہی بہتر انصاف کرنے والا ہے۔ آج بھی فہد کی زندگی میں اس کی ماں کی دعاؤں کا اثر ہے۔ وہ ہمیشہ اپنے بچوں کو اپنی ماں کی کہانیاں سناتا اور انہیں یہ سکھاتا کہ صبر اور معافی کی طاقت سے زندگی بہتر ہو سکتی ہے۔ فہد نے گاؤں میں ایک یادگار تختی بھی نصب کروائی جس پہ لکھا تھا کہ صبر کرنے والا دنیا میں جیتا ہے، لیکن معاف کرنے والا آخرت میں جیتا ہے۔ صابرہ کی زندگی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دنیا کی تمام چیزیں وقتی ہیں، لیکن دل کا سکون وہی لوگ پاتے ہیں جو دوسروں کو معاف کرتے ہیں۔ اس کہانی کا پیغام یہ ہے کہ ماضی کی غلطیوں کو معاف کر کے ہم اپنی روح کو سکون دے سکتے ہیں اور دوسروں کے دلوں میں محبت پیدا کر سکتے ہیں۔ اللہ ہمیں بھی صبر کی طاقت دے، دوسروں کو معاف کرنے کی ہمت دے اور ہر درد میں ہمت کا سامنا کرنے کا جذبہ دے۔ آمین۔ کیا آپ بھی کبھی کسی کو معاف کر دینے میں مشکلات کا سامنا کرتے ہیں؟ آپ کا خیال کیا ہے کہ معافی کی طاقت کتنی بڑی ہے؟ اپنی رائے ہمیں کمنٹس میں دیں اور بتائیں کہ آپ نے کب اور کیوں کس کو معاف کیا۔